السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نہ تمہیں کہتا تھا کہ بس یہ چلا تمہارا جادو، اور وہ گئی اس کی اکڑ۔ بدر نے ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ یار لیکن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اب مجھے۔ زرداد نے سگریٹ کا کش لگایا اور پھر منہ کو تھوڑا سا اوپر کر کے دھواں منہ سے نکالا۔ دھواں اب ہوا میں گھلنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا ٹھیک نہیں لگ رہا؟ پاگل، سارا دن تیرے ناک میں دم کر کے رکھتی تھی، اور اب دیکھنا تو اس دفعہ وہ بھی فیل نہ ہوئی میڈیکل میں تو نام بدل دینا اپنے جگر کا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بڑے فخر سے کہہ رہا تھا وہ۔ یار وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے، مجھے اب کوفت ہوتی ہے اور ایکٹنگ کر کر کے۔ زرداد نے بیزاری سے سگریٹ کو ہوا میں اچھال تو نہ کر اب، وہ تو ساری ڈوب چکی نا، اب چھوڑ دے اس کا ہاتھ اور نکل اس سمندر سے باہر اکیلا۔ بدر نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ہم کہہ تو ٹھیک رہا ہے، اس نے تھوڑی پریشانی میں سوچا۔ اشتعال کی مہندی تھی آج، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ آج تو سب رشتہ دار گھر پہنچ چکے تھے۔ زرداد اور شاذر کی تو پھر کی گھومی پڑی تھی آج کام کر کر کے۔ اب جا کے وہ فارغ ہوا تھا تو سوچا کہ اپنے بھی کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وہ اوپر لمبے لمبے ڈگ سے سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ رکنے پر مجبور ہو گیا۔ کوئی لڑکی اپنے پورے جلوے لیے اس کے ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑی تھی۔ دمکتی رنگت، چمکتی آنکھیں، گلابی ہونٹ، سرقد۔ ایک تو وہ خوبصورت بہت تھی، اوپر سے اس کے بناؤ سنگار نے اسے اور دلکش بنا دیا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ایک دم سے مڑی تھی۔ پہلے کچھ حیران سی ہوئی، پھر کچھ پریشان سی ہوئی، پھر کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ وہ دروازے کو بازو کھول کے بند کرنے سے انداز میں کھڑا اسے مسلسل تاڑے جا رہا تھا۔ مجھے آنٹی نے بھیجا تھا اوپر کہ فری ہے ڈریسنگ۔ وہ زرداد کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ اٹس اوکے، زرداد نے بڑی خوش دلی سے کہا۔ وہ زرداد کے دیکھنے سے پریشان سی ہو کر تیزی سے وہاں سے نکلنے کے لیے بالکل اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اوف، آج گٹار کی طرح اس کے دل کے تار بجنے لگے تھے۔ راستہ دے دے پلیز، لڑکی نے بڑے انداز سے کہا تھا۔ ادائیں بھی ہیں میرے محبوب میں، گانے کے بول زرداد کے ذہن میں گونجنے لگے تھے۔ پاگل، لڑکی ایک اندازے دلربائی سے کہتے ہوئے اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر چلی گئی۔ زرداد زرد رنگ کا غرارہ، گہری گلابی قمیض اور ملے جلے دونوں رنگ کا دوپٹہ، منال نے ہلکا سا میک اپ کروا کر وہ بے حد جاذب نظر لگ رہی تھی۔ لب تھے کہ بار بار مسکرا رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اب زرداد اسے دیکھ لے ایک نظر۔ اسی خیال میں آتے ہی وہ سیڑھیاں پھلانگتی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ آئی تو خود اس کے ہوش اڑانے تھی، پر اسے دیکھ کر خود ہی ہوش اڑا بیٹھی تھی۔ وہ لگ بھی ایسا ہی رہا تھا، ہوش اڑا دینے والا، دل دھڑکا دینے والا۔ اسے دیکھ کے بس ایک نظر ڈال کے وہ پھر سے ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے سیدھا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ زرداد نے دیکھا تک نہیں، دل ایک دم بجھ سا گیا۔ بہت اچھے لگ رہے ہو، مدھم سی آواز آئی۔ دانیل نے پیار بھری نظروں سے زرداد کو دیکھا۔ وہ خود پہ سینٹ کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا کھڑا کھڑا سا لگ رہا تھا۔ چلے نیچے، وہ یہ کہہ کر تیزی سے نیچے کی طرف چلا گیا اور اس کا ہاتھ ہوا میں تھوڑا سا اوپر اٹھا تھا۔ کانچ کی چوڑیاں کھنک سی گئی تھیں اس کی زبان کے الفاظ کے ساتھ جو یہ کہنے جا رہے تھے۔ کیا ہوا زرداد، تم ناراض ہو مجھ سے؟ ہاتھ اس کا ہوا میں ہی رہ گیا اور بات اس کی دل میں ہی رہ گئی تھی۔ اب وہ اسے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے جاتا دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ وہ آج اتنے دل سے تیار ہوئی تھی۔ بوجھل قدم اٹھاتی وہ واپس جا کر خود کو زرداد کے کمرے کے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ویسے تو جب سے زرداد کے لیے دل نے دھڑکنا شروع کیا تھا اس کو خود اپنا آپ اچھا ہی لگتا تھا، لیکن آج وہ کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ اپنے ٹوٹے دل کو لے کے وہ ہلکے سے مسکراتی ہوئی نیچے اتری تھی۔ زرداد کی نظریں مسلسل اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں۔
ڈھول اور گانوں کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ گھر کے صحن میں ہی چھوٹا سا اسٹیج بنا کر انتظام کیا گیا تھا مہندی کا۔ وہیں نیچے کارپٹ پر بہت سی لڑکیاں زور زور سے ڈھول کو پیٹ کر پنجابی شادی کا گانا گا رہی تھیں۔ ان ساری لڑکیوں میں وہ اپسرا موجود نہیں تھی۔ کہاں ہے؟ وہ بے چین سا تھا۔ پھر اچانک سے وہ منال کے ساتھ برآمدے سے آ رہی تھی، ہنستے ہوئے، اپنے دوپٹے کو کندھے پہ ٹکاتے ہوئے، اف، زرداد کے دل پر بجلیاں گراتے ہوئے۔ پتہ ہی نہ چلا وہ چلتا کب منال کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ نظریں اس اپسرا کے دلکش چہرے پر ٹکی تھیں۔ کیا ہوا زری؟ منال نے اس کو یوں پاس کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ بات سننا ذرا میری، منال کے کان میں سرگوشی کی۔ منال اس کے ساتھ چلتی برآمدے کے دروازے کے پاس آ گئی تھی۔ کون ہے یہ؟ کان کھجاتے ہوئے، اپنے دل کے تاثرات چھپاتے ہوئے وہ منال سے سرگوشی کے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نیلم آنٹی کی بھتیجی ہے، سسرال کی طرف سے، باہر سے آئی ہے۔ منال نے کی نکیوں سے اس کے انداز کو جانچا اور اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا۔ نیلم سمرا کی خالہ زاد تھی۔ ویسے تو آنا جانا کم ہی تھا، یہ لوگ حیدرآباد کے رہنے والے تھے اور وہ لاہور میں رہتی تھی۔ نیلم کی شادی اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی، اس لیے جب کبھی شادیوں میں آتی تو اچھی آؤبگت کی جاتی اس کی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ منال نے شرارت سے اپنا کندھا زرداد کے کندھے کو مارا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ زرداد نے اجل سا ہو کر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ او اچھا، یہی بات ہے نا میرے ہیرو؟ منال نے شوخی کے انداز سے پوچھا۔ بالکل، زیادہ شوخی مت ہو، زرداد نے اپنی قمیض کو جھٹکا دیا۔ اچھا بات سن، نام کیا ہے اس کا؟ منال اس کے روکھے رویے کو دیکھ کر کندھے اچکا کر جانے لگی تو پیچھے سے زرداد نے آواز دی تھی، منسا نام ہے۔ منال کی شوخی پھر سے لوٹ آئی تھی، پر وہ تو اس کے نام کو زیر لب دہرا رہا تھا۔ واہ، کیا نام ہے، منسا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ کیا بڑبڑا رہا ہے؟ بدر نے ایک دم سے پیچھے زور کی تھپکی دی۔ کچھ نہیں، زرداد کی نظر بار بار نسا پر پھسل جا رہی تھی۔ اب وہ اشتعال کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی اسے مہندی لگا رہی تھی۔ کھنکتی ہنسی ایسے تھی کہ زرداد کے کانوں میں رس ہی گھل رہا تھا۔ واہ، کیا خوبصورت چہرہ ہے استاد، آپ کی نظروں کا یوں فکس ہو جانا سمجھ میں آتا ہے۔ بدر نے کمینگی کے سے انداز میں زرداد کی نظروں کا تعاقب کر کے نسا کو دیکھا، جبکہ اس کے ہاتھ کیمرے سے انداز میں اس کی نظروں سے ہوتے ہوئے منسا پر جا رہے تھے۔ زبان کو قابو میں رکھ، سمجھا تو؟ نہیں تو زبان سے ہی پکڑ کر پٹک ڈالوں گا، پتہ ہے نا میرا؟ تمیز سے۔ خون خوار نظر ڈالی بدر پہ، اور نظریں اب پھر سے اسی کے دیدار کے مزے لے رہی تھیں۔ مسلسل کسی کی نظروں کا حصار اسے پریشان ہی کر رہا تھا۔ آخر دیکھنا ہی پڑا، وہی لڑکا تھا جو چھت پہ اسے ملا تھا۔ تو جناب ہو ہی گئی شکار، دل ہی دل میں وہ مسکرائی تھی۔ وہ ایسے ہی بجلیاں گرا دینے والی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا خود پہ یوں لڑکوں کا لٹو ہو جانا، یہ سب اس کے غرور میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا تھا۔ وہ کبھی کبھی چور سی نظروں سے اسے دیکھ لیتی۔ جو بھی ہو، زرداد کے خوبصورت چہرے نے چھکے تو اس کے بھی چھڑوا دیے تھے۔ دنین اور منال کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی مہمانوں کو سنبھالنے میں، پھر بھی وہ آتے جاتے زرداد کو دیکھ کر اپنی بے چینی روح کو سکون دے رہی تھی۔ ان 2 مہینوں کے اندر وہ بری طرح زرداد کی محبت میں جکڑی جا چکی تھی۔ زرداد کیوں ناراض ہے؟ دانتوں سے ہونٹوں کو کچلتے ہوئے اس نے سوچا۔ غلطی تو نہیں ہوگی کوئی مجھ سے؟ بار بار ذہن میں اپنی کسی ایسی کوتاہی تلاش کر رہا جو اس نے انجانے میں کی ہوگی، اور زرداد ناراض ہو گیا ہے۔ چائے کے کپ کو دھیرے سے تھامے وہ زرداد کے کمرے میں آئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ لوگ سو چکے تھے تو کچھ ابھی بھی جاگ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی باتوں کی آواز، لڑکیوں کی کھنکتی ہنسی اور تایا ابا کی بار بار سونے کی تاکید کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہلکی سی دستک کے بعد وہ بلا تکلف کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ہونٹوں پہ گہری مسکراہٹ سے جائے چھت کو گھور رہا تھا۔ قمیض اتار کر کرسی کی پشت پر ڈال رکھی تھی، شلوار کے اوپر بنیان زیب تن تھی۔ دنین کو دیکھ کر اس نے عجیب سے طریقے سے بنویاں چکائی تھیں۔ چائے؟ دنین نے چائے کے کپ والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے نہیں پینی، لے جاؤ۔ روکھا سا انداز تھا، وہ اب الماری سے ٹی شرٹ نکال کے پہن رہا تھا۔ چہرے پر عجیب سی بے نیازی اور ناگواری کے تاثرات تھے۔ زری ناراض ہو مجھ سے؟ گھٹی سی آنسوؤں میں ڈوبی آواز تھی۔ نہیں تو، وہی بے رخی کے انداز میں جواب دیا۔ دنین تھوڑا سا مسکرا کے آگے آئی تھی۔ زرداد نے بازو پہ ہاتھ رکھا، چوڑیوں کی کھنک ایک دم سے کمرے کی خاموشی میں
مدر ساز بجا رہی تھی۔ زری اتنی چاشنی میں گھلی آواز میں اس نے کہا تھا، لیکن اس وقت دل پر کیا اثر؟ جوں کا تو خاموش رہا۔ بولو، کیا کوتاہی کر بیٹھی میں اب؟ پیار بھری آواز۔ زرداد ان 2 ماہ میں اس سے اتنی بار ناراض ہو گیا تھا کہ اسے عادت سی ہو گئی تھی اس کی ناراضگی کی۔ دنین، کیوں دماغ کھا رہی ہو یار؟ زرداد کو چڑ ہو رہی تھی۔ بازو کو ایک جھٹکا دے کر چھڑوا ڈالا۔ چوڑیوں کی کھنک پھر سے گونجی، ایسے جیسے چیخ اٹھی ہوں۔ اب کیسے جان چھڑاؤں اس سے؟ خود ہی پھنس کے رہ گیا ہوں، زرداد نے بیزار شکل بنا کے سوچا۔ رخ موڑ کر دنین کی طرف پیٹ کر ڈالی، پر وہ کچی عمر میں اس سفر پر نکلی مسافر کیا جانے کہ وہ موا اس کے جذبات نہیں سمجھتا، بس اس کو زیر ہی کرنا چاہتا تھا۔ بتاؤ تو اچھا۔ سوری، وہ کانوں کو ہاتھ لگائے کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی چوڑیوں نے بہت شور کیا، پر وہ نہ سمجھی۔ یار دنین، یار جاؤ نا پلیز، میں تھکا ہوا ہوں، زرداد نے تھوڑی سختی سے کہا۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی، پر وہیں کھڑی تھی ابھی۔ جاؤ نا یار، بہت رات ہو گئی ہے، اور بیزاری دکھائی اور بازو لمبا کر کے دروازے کی طرف اشارہ کر ڈالا۔ ایک دم آنکھیں اور دل دونوں باہر آئے تھے۔ بوجھل قدم اٹھاتی وہ وہاں سے بھاگ تھی۔ ساری رات وہ تکیہ بھگوتی رہی۔ منال اور کچھ لڑکیاں اس کے کمرے میں ہی تھیں۔ منال کے کمرے میں نیلم اور منسا کو ٹھہرایا گیا تھا۔ روتے روتے جب اس کی آنکھ لگ رہی تھی تو ہلکی ہلکی اذان کی آواز اس کے کان میں پڑ رہی تھی۔ یہ نئی والی گاڑی ہے، میں کچھ مہمان لے جاتا ہوں میرج ہال تک۔ سب لوگ گھر سے باہر تیار ہو کر نکل رہے تھے۔ زرداد نے آج 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، سرخ رنگ کی ٹائی لگائی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کے پاس آتی ہوئی سمرا سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ اور آنٹی نیلم بیٹھ جائیں نا، وہ کان کھجاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسے سمرا سے تھوڑی دیر پہلے بات کرتی ہوئی نیلم اور اس کے پاس نسا کھڑی نظر آ گئی تھیں۔ سرخ رنگ کا لمبا سا فراک تھا، وہ اس میں دمک رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نیلم کو بلا کر لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سمرا نیلم اور نسا کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ نیلم اور سمرا سے تھوڑا پیچھے چل رہی تھی۔ زمین پر بڑے ناز سے قدم رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، چہرے پر سلیقے سے کیا ہوا میک اپ تھا جو اس کے دلکش چہرے کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ بڑے انداز میں زرداد نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا نسا کے لیے۔ وہ اپنے بڑے سے فراق کو سنبھالتی بڑی نزاکت سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ زرداد نے اپنی انگلیوں سے ٹائی کی ناٹ کو پکڑ کر بڑی ادا سے دائیں بائیں گھمایا تھا اور فرنٹ سائڈ پہ بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ وہ در حقیقت دل کو دھڑکا دینے والی شخصیت رکھتا تھا۔ سمرا زرداد کے ساتھ آگے بیٹھی تھی اور نیلم اور نسا پیچھے۔ سب لوگ مختلف گاڑیوں میں بیٹھ کر میرج ہال کی طرف رواں تھے۔ زرداد نے میرر کو گھما کر پیچھے بیٹھی نسا پر سیٹ کر لیا تھا۔ اس کو ساری خبر تھی اور وہ اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی نظر چرا کے زرداد کو دیکھ رہی تھی۔ نسا کو کراچی بھی دکھانا اس کے بعد۔ بہت اصرار کر رہی ہیں مجھ سے، نیلم کی آواز نے گاڑی کی خاموشی کو توڑا تھا۔ وہ بڑی اچھی بات ہے بیٹا، سارا پاکستان گھوم کے جانا، سمرا نے خوش دلی سے کہا۔ مجھے بتا دیں، میں لے جاؤں گا آپ کو کراچی گھمانے، زرداد نے خوش دلی سے کہا اور ایک بھرپور نظر نسا پہ ڈالی جو ادا بے نیازی سے گردن گھما کے گاڑی کی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ ہاں زرداد کے ساتھ چلی جانا، سمرا نے بھی تائید کر کے زرداد کی خوشی میں اضافہ کر دیا۔ زرداد نے مسکرا کے میرر میں منسا پر نظر ڈالی، وہ جو دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ ہلکے سے نارنگی کلر کا موتیوں کے کام والا کیپری اور شارٹ شرٹ پہنے، سلیقے سے بالوں کو کرل ڈال کے آگے شانوں پر ڈالے، ہلکا سا اپنی جلد کے ہی ہم رنگ میک اپ میں وہ بے حد اچھی لگ رہی تھی، پر اس کی بڑی ہوئی بنویں جو کافی گھنی تھی اس کے رنگ کو اور دبا رہی تھی۔ وہ اشتعال کے ساتھ پارلر میں تھی۔ وہ لوگ ہال میں پہنچے تھے۔ اب وہ اشتعال کو لے کر ہال کی طرف جا رہی تھی، لیکن نظریں بار بار کہیں زرداد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں۔ دانی، زری کو بلا کر لانا، اشتعال نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا تھا جب وہ اسے برائڈل روم میں بٹھا رہی تھی۔ ہم بلا کر لاتی ہوں، اس کی تو دل کی بات کر دی تھی اشتعال نے۔ وہ زرداد کو پورے حال میں تلاش کر رہی تھی۔ پھر اسٹیج کے پاس کھڑا وہ کسی کو کوئی ہدایت دے رہا تھا، بجلی گراتی شخصیت لیے۔ زری، وہ تو سن ہی نہیں رہا تھا، کسی سے بات کرنے میں اتنا مصروف تھا۔ زری، اس نے زور سے آواز دی تھی تاکہ موسیقی کی آواز، اونچی آواز میں اس کی آواز زرداد کے کانوں تک پہنچ جائے۔ کیا ہے؟ ماتھے پر 100 بال ڈالے وہ مڑا تھا۔
اشتعال آپ ہی بلا رہی ہیں تمہیں، اس نے اپنے منہ کے گرد ہاتھ کا دائرہ بنا کر کہا۔ اچھا ابھی بہت کام ہے، یہاں آ جاتا ہوں، اتنی بے رخی سے کہا گیا۔ ایک دم اس کے رویے نے دل بجھا سا دیا تھا۔ وہ کل سے ایسا ہی سلوک کر رہا تھا اس سے۔ زرداد کیوں ایسے کر رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اپنی سوچوں میں گم وہ واپس اشتعال کے پاس برائڈل روم میں آ گئی تھی، جہاں تھوڑی دیر بعد زرداد بھی موجود تھا۔ بتاؤ مجھے، اگر ابا کو پتہ لگا تو تمہیں پتہ ہے وہ کیا حشر کریں گے تمہارا؟ اشتعال زرداد کو سمجھا رہی تھی، لیکن اسے تو جیسے کوئی ڈر ہی نہیں تھا۔ تو کیا ہے، پورے پاکستان کا سنگنگ کمپٹیشن ہے، میں کون سا جیت ہی جانے والا، ایک دفعہ قسمت تو آزمانے دیں، وہ جھنجھلا کے بول رہا تھا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے یہ بات ابا سے چھپی کہاں رہ سکے گی، کراچی آنا پڑے گا تمہیں، اور پھر ٹی وی پر پوری دنیا دیکھے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ابا کو کوئی کچھ نہ بتائے گا؟ اشتعال کو اب اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ احمد نے اسے سب بتا دیا تھا کہ زرداد کراچی آنا چاہتا ہے، گانے کے مقابلے میں حصہ لینے۔ کسی چینل نے ایک شو شروع کرنا تھا جس میں وہ پورے پاکستان میں سے کسی ایک اچھے گلوکار کو سامنے لانے والے تھے۔ اشتعال کی احمد سے شادی ہونے جا رہی تھی، ویسے احمد ان کے دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ احمد کراچی میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ تم بس اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، چھوڑ دو یہ جنون، تمہیں پتہ ہے نا ابا بالکل پسند نہیں کرتے۔ اب کی بار تو اشتعال روحان سی ہو گئی تھی۔ زرداد بنا کچھ کہے وہاں سے جا چکا تھا، ناک اور منہ پھولا ہوا۔ اشتعال آپ بھی پلیز رونا مت، دنین نے جلدی سے اشتعال کو روکا تھا۔ اسے پتہ تھا یہ اشتعال زرداد کو لے کے بہت حساس ہے۔ دانی دیکھو نا کتنا ضدی ہے، کوئی بات نہیں مانتا میری۔ اشتعال کی آنکھیں ڈوبا گئی تھیں۔ اوف آپی نہ کرے نا، دنین گھٹنوں کے بل بیٹھے اشتعال کی آنسو صاف کر رہی تھی، جبکہ خود اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ زرداد کراچی چلا جائے گا۔ اشتعال کی شادی ہو چکی تھی، سب لوگ ولیمے کے لیے جا رہے تھے، ماں سوائے دنین کے، جس کے سالانہ پیپر میں 2 دن پڑے تھے۔ ہارون نے اسے ساتھ جانے سے سختی سے منع کیا تھا اور گھر رہ کر پڑھنے کی تاکید کی تھی۔ اس کا دل اچھل کر جانے کو کر رہا تھا، اس سے پتہ وہ کس دل سے رکی تھی۔ اور پھر وہ سارا دن زرداد کے لیے ڈائری لکھتی تھی، ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈائری جو اسے کچھ سال پہلے اس کے ایک دوست نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ اس پر آج وہ اپنی ساری محبت اپنی بے چینی کو لفظوں کی شکل دے کر لکھ رہی تھی۔ شاید اس کی اتنی محبت دے کر وہ اپنی ساری ناراضگی بھول جائے۔ وہ اسے کتنا پیارا ہے، وہ اسے کتنا سوچتی ہے، اس کا دل کیا 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 چاہتا ہے، سب کچھ اس نے ڈائری میں لکھ ڈالا تھا۔ پتہ ہی نہ چلا وہ گھنٹوں اس ڈائری کو لکھتی ہی چلی گئی۔ پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا اب ویسے جیسے پہلے کرتا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ زرداد کے کمرے میں تھی۔ پہلے تو اس کی ٹی شرٹ کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کر بھیج ڈالا، پھر اپنے منہ پر ڈال کر لیٹ گئی۔ اس میں سے زرداد کی خوشبو آ رہی تھی جو اب اس کے ناک میں گھس کے اس کے دل پر گدگدی کر رہی تھی۔ پھر اس کے گٹار پر وہ کتنی ہی دیر یوں ہی پیار سے ہاتھ پھیرتی رہی۔ ایک انوکھا سا احساس تھا، اس کی ہر چیز سے اپنا من محسوس ہو رہا تھا۔ لب خود بخود مسکرا رہے تھے، دنین، زرداد۔ وہ زیر لب اس نام کو کتنی دفعہ دہرا چکی تھی۔ پھر اپنی ڈائری کو زرداد کی گٹار کے نیچے رکھ کر وہ باہر آ گئی تھی۔ سمندر کی لہریں بار بار اس کے پاؤں چھو رہی تھیں۔ آپ پہلی دفعہ آئی ہیں کراچی؟ زرداد نے بڑی محبت سے پاس کھڑی نسا سے پوچھا۔ وہ مسکرائی اور اپنی ہونٹوں کو چھوٹی بالوں کے شیطان لٹ کو اپنی انگلیوں کی مدد سے دھیرے سے یوں پیچھے کیا کہ وہ نادان پھر سے اس کے چہرے پر ہی منڈلانے لگی تھیں۔ جی نہیں، بچپن یہیں گزارا ہے میں نے، بہت چھوٹی تھی جب ڈیڈ کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ میٹھی سی آواز میں دھیرے دھیرے ایسے بول رہی تھی کہ زرداد فدا سا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے، دوپٹے سے بے نیاز، وہ ہلکے سے کرتے کے ساتھ جینس پہنے ہوئی تھی۔ ہم اسی لیے تو آپ کی اردو اتنی بہتر ہے۔ زرداد نے مخصوص دل کو دھڑکا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائی سے دیکھ رہا تھا۔ نسا کی کھنکتی ہوئی ہنسی فضا میں ابھری تھی۔ باقی سب لوگ ولیمے کے بعد حیدرآباد جا چکے تھے۔ زرداد نیلم اور نسا کے ساتھ اس کو کراچی گھمانے کی غرض سے رک گیا تھا۔ آج وہ پہلی دفعہ نسا سے کھل کر اتنی گفتگو کر رہا تھا، نہیں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی ارد گرد ہی ہوتا تھا۔ سفید رنگ کی ڈریس شرٹ کے بازو فولڈ کی صورت میں اوپر چڑھائے ہوئے، گریبان کے پہلے 2 بٹن کھولے ہوئے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے، ہوا سے پھڑپڑاتے بال، وہ ڈھیر کر دینے کی حد تک دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ نسا اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔
اس کی شخصیت میں کچھ تو الگ تھا جو نسا ہاشم اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے آگے پیچھے تو ایسے ہی بہت لڑکوں کی گردش رہتی ہی تھی، پر وہ سب سے جیسا ہونے کے باوجود الگ سا ہی تھا۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ آنکھوں میں شوخی بھر کے، ہونٹوں پہ شریر سے مسکراہٹ چھپائے وہ تھوڑا سے نسا پر جھکا تھا۔ وہ بے باک سی لڑکی اجل سی ہو گئی تھی۔ ایک دم سے بالوں کو کانوں کے پیچھے زور سے پھنساتے ہوئے اس نے نظریں چرائیں، جبکہ اس کے خوبصورت ہونٹ ہنسی کو دبانے کی خاطر منہ کے اندر غائب ہو گئے تھے۔ زرداد ایک دم اپنے بے ساختہ ابھرنے والے قہقہے کو فضا میں گڑنے سے نہ روک سکا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ فون نمبر تو دو اپنا۔ زرداد اب کافی حد تک اس کے رویے سے مطمئن ہو چکا تھا۔ پینٹ کی جیب سے موبائل نکالے ہوئے اس نے کہا، شور۔ وہ بڑے ناز سے اپنا موبائل نمبر اسے نوٹ کروا رہی تھی۔ لہروں کا شور، ان کی گھلتی ہنسی سورج ڈوبنے تک سنائی دے رہی تھی۔ اب اس کو بولو اب آ جائے، 3 دن ہو چکے ہیں اب، اور کتنا کراچی گھمانے لگ پڑا ہے وہ۔ ہارون کھانے کی میز پر بیٹھے سمرا سے کہہ رہے تھے۔ نہیں، ویسے ہی نیلم اور اس کی بیبا خاندان سے شروع سے ہی چڑ تھی۔ ہارون کھانے کی میز پر بیٹھے سمرا سے کہہ رہے تھے، انہیں ویسے ہی نیلم اور اس کے بیبا خاندان سے شروع سے ہی چڑ تھی۔ اب زرداد کے ان کے ساتھ یوں گھومنے سے بھی انہیں سخت کوفت ہو رہی تھی۔ جی میں نے فون کیا تھا نیلی کو، آج بس پہنچ رہے ہیں وہ، کل شام تک، سمرا نے ہارون کو غصے سے گھبراتے ہوئے کہا۔ دنین کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور ساتھ کھانا کھاتے کھاتے رک گئے تھے۔ اس دن اس کے بھی تو سینے پہ سانپ روٹ رہے تھے جب سے پتہ چلا تھا کہ محترم وہاں ان کے گائیڈ بن کر رک گئے ہیں۔ دل بے قرار کو جیسے قرار سا آ گیا تھا۔ وہ کل پاکستان آ رہا تھا، اس کو سکون تھا جو اندر کہیں اتر سا گیا تھا۔ دانے بیٹا پیپر کیسے ہو رہے ہیں؟ اسکندر کے سوال پہ سب کی توجہ کا مرکز دنین بن گئی تھی۔ اب اچھے ہو رہے ہیں بابا، بہت اچھے ہو رہے ہیں، خشک ہوتے ہونٹوں پر زباں کا مرہم لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ لیکن صرف وہی جانتی تھی اتنے اچھے نہ ہو پا رہے تھے جتنے اچھے ہونے چاہیے تھے۔ پرسوچ انداز میں دل میں رزلٹ کا خوف بھر کے اس نے نوالا زہر مار گیا۔ اب کیا کہے سب کو کہ سب کی لاڈلی دنین، سب کی امید ہے جس سے وابستہ ہیں، میٹرک میں بورڈ کی پوزیشن لے کر سب کا سر فخر سے اونچا کرنے والی، جس کی نہ صرف خاندان میں دی جاتی تھی مثالیں بلکہ اس کے نام کے چھپے بینر دے کر پورے شہر کو دی جاتی تھی، اس سال سب کو مایوس کر دینے والی تھی۔ نہ اپنے دل کو لگام دے سکی، نہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکی، نہ اس کے شہد میں ڈوبے تیروں کو دل چھلنی کرنے سے روک سکی، نہ اس کے جھوٹے لہجے کو ہی جان سکی۔ زرداد کے سحر میں ایسی جھکڑی کہ پھر دنیا کا ہوش نہ رہا۔ خاموشی سے کھانے کی میز سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دل ایسے خراب سا ہونے لگا تھا جیسے ابھی جو کھایا تھا سب قے کی صورت میں باہر نکل آئے گا۔ اب کیا ہوگا؟ آج رزلٹ کا خوف دل میں بار بار ڈیرا ڈال رہا تھا۔ ساری رات نہ تو پڑھا گیا اور نہ ہی چین کی نیند سو سکی۔ کروٹ بدل بدل کر تھک گئی۔ کھانے کی میز کے نیچے سے زرداد نے ہاتھ بڑھا کے نسا کے نازک سے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبایا تھا، جبکہ چہرے پر کوئی آثار نہیں تھے، اور ایک ہاتھ سے وہ چاولوں کو پلیٹ میں ڈالے ان سے مسلسل کھیل رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا سٹ پٹائی تھی، لیکن پھر اس نے اپنی پوری ہتھیلی کھول دی تھی جس پہ زرداد نے اپنی گرم ہتھیلی رکھ دی تھی۔ نیلم اور نسا کی آج کراچی سے ہی فلائٹ تھی لاہور کے لیے۔ انہوں نے اب حیدرآباد پھر سے جانا مناسب نہیں سمجھا، اور زرداد کو شام تک حیدرآباد پہنچنا تھا۔ ان 3 سے 4 دن کے اندر زرداد اور نسا کی محبت کی پتنگیں کافی اڑان بھر چکی تھیں۔ اب زرداد اور نسا کی جدائی کا وقت آن پہنچا تھا تو ہاتھوں کی گرمائی سے ایک دوسرے کو دل کو تسلیاں دے رہے تھے۔ وہ لوگ اشتعال کے گھر رکے تھے۔ اب ناشتے کی میز پر بیٹھے سب ایک دوسرے کو الوداعی کلمات کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد احمد اور زرداد کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے، اور وہاں سے واپسی پر زرداد حیدرآباد کے لیے بس پکڑ چکا تھا۔ اس کی نسا سے جہاز کی اڑان بھرنے تک مسلسل موبائل پیغامات کے ذریعے بات چیت جاری تھی۔ اسے آج ہی حیدرآباد ہر حال میں پہنچنا تھا، کیونکہ سمرا کا کوئی 20 بار فون آ چکا تھا کہ ہارون بہت غصے میں ہے، جلدی گھر پہنچو۔ برخودار، تم تو جیسے بہت ہی فارغ تھے نا جو وہاں رک گئے ان کے ساتھ، ہارون روبدار آواز میں کہہ رہے تھے۔ ماتھے پہ ناگواری کے 100 بال تھے، جن کو دیکھ کے سمرا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ خالہ ذات تو آخر کو میری ہے نا،
منہ بگاڑتی وہ وہاں سے اٹھ کر چلتی بنی تھی۔ جانتی تھی اب زرداد کی کچھ لمبی سی کلاس ہوگی۔ تمہیں تو میں نے بولا ہے کہ سکندر کے ساتھ دکان پہ بیٹھا کرو، آواز میں بلا کی سختی بھر کے وہ بولے تھے۔ سکندر اور ہارون کی مین بازار میں کپڑوں کی دکان تھی۔ ان کا کاروبار کافی پرانا تھا، اس لیے پورا شہر ان کو جانتا تھا۔ ہارون کی بہت خواہش تھی کہ چلو شاہزر ان کے کاروبار کو آگے بڑھائے گا تو زرداد کچھ بن جائے گا، پر زرداد نے تو ان کے ارمانوں پر ہمیشہ ہی پانی پھیرا تھا۔ اشتعال نے بہت سمجھا کر بھیجا تھا، ان کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑے ضبط سے بیٹھا ہوا تھا اور ہارون کی جاڑ سن رہا تھا۔ چلو اب کھانا کھا کر آرام کرو، آخری بات ہارون نے تھوڑی نرمی سے کی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ موبائل کی اسکرین پر ابھرے الفاظ پڑھ کر بے ساختہ اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ تھکے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا جب اوپر آیا تو کمرے میں دنین کو دیکھ کر منہ کا زاویہ ہی بدل گیا۔ تمہیں پتہ تھا نا میرے پیپرز ہو رہے ہیں، پھر بھی وہیں رک گئے۔ اس کے گٹار کو ایک طرف رکھ کے وہ پلنگ سے اٹھی تھی۔ ویسے تو زرداد اپنی کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا کسی کو، وہ بھی نہیں لگاتی تھی، یہ جاننے سے پہلے کہ زرداد کے اس دل میں اس کے لیے کیا چاہت ہے۔ اب تو جیسے ان چیزوں پہ وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ پتہ ہے کوئی پیپر اچھا نہیں ہوا میرا، معصومیت سے میٹھی سی آواز میں دنین نے کہا اور لاٹ سے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھ چھوڑے۔ دانی بہت تھکا ہوا ہوں، صبح بات کریں گے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ خلاف توقع اسے جان چھڑوانے کی غرض سے بڑے پیار سے زرداد نے کہا تھا اور موبائل اسٹڈی ٹیبل پر چارجنگ کے لیے لگانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ کھڑی اس کا سر کھاتی رہے۔ کیونکہ ناراض ہو کیا ہوا ہے؟ جیسے فضول سوال کر کر کے وہ نساء کے ساتھ سکون سے بات کرنا چاہتا تھا۔ دنین اس کے ایسے بات کرنے پہ کھل اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ہاں یہ لکھا ہے کچھ تمہارے لیے، پڑھنا ہاں؟ دھیرے سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اس نے کہا تھا، جس کے ہاتھ گٹار پر پڑی ڈائری کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ زرداد نے بنویا جھکا کر اس سرخ ڈائری کو دیکھا۔ ہاں دیکھا، اچھا پڑھ لوں گا، اب تم جاؤ۔ زرداد نے اب اس کی یہاں موجودگی زیادہ برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اوکے اوکے، جا رہی ہوں، خوش دلی سے مسکراتی ہوئی وہ وہاں سے چل دی تھی۔ کوئی کسر نہ چھوڑنا مجھے ذلیل کرنے کی، یہ مراسیوں کا گھر نہیں ہے۔ ہارون دھاڑ رہے تھے۔ گٹار صحن میں ٹوٹا پڑا تھا۔ سب لوگ ارد گرد آنکھوں میں خوف لیے کھڑے تھے، کیونکہ پچھلی بار جب یوں گٹار صحن کے درمیان میں اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو سب نے زرداد کو بچانے کی خاطر اس کی ضمانت دی تھی کہ اب گٹار گھر میں نہیں آئے گا۔ آج جب ہارون عشاء کی نماز کے لیے نکلنے لگے تو ان کے کانوں میں سیڑھیوں کے پاس سے کوئی آواز گھسی تھی۔ اس کے بعد اس گٹار کی حالت وہی ہو گئی تھی جو اس سے پہلے دو کی ہو چکی تھی۔ تم یہ سب چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ ہارون غصے کی حالت میں اس کی طرف بڑھے تھے، جن کو بڑی مشکل سے سمرا اور منال نے روکا تھا۔ دنین تو دم سادے کھڑی تھی اور جھگڑا ختم ہو جائے اس کے لیے صورتیں پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا، وہ اکڑ کے کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ بھرا تھا، سرخ ہوتا چہرہ، ضبط سے بند کی ہوئی مٹھیاں، جبڑے آپس میں جکڑے ہوئے، ماتھے کی نسیں پھولی ہوئی۔ تو پھر نکل جا میرے گھر سے۔ ہارون کا غصے سے برا حال تھا، وہ غصے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ نکل، دفع ہو جا، اتنی زوردار آواز سے کہ سب کانپ گئے تھے۔ جا رہا ہوں، ویسے بھی واپس نہیں آنے کا میں، وہ بھی چیخ رہا تھا۔ مجھے یہی بننا ہے، وہ نہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ میری زندگی ہے، یہ جیسے بھی گزاروں۔ وہ برابر گردن اکڑا کے کھڑا تھا۔ نہ اس وقت شاہزر گھر تھا نہ سکندر، دونوں شہر سے باہر کپڑا لینے گئے ہوئے تھے۔ جا رہا ہوں میں، وہ ٹوٹا ہوا گٹار اٹھا کے دھمکی کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ سمرا اور منال ہارون کو مارنے سے روکنے کے لیے زبردستی پکڑے ہوئے تھی اور دنین سہم کے سدرا کے گلے لگی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلنے لگا تو سمرا کے آگے بڑھی تھی اسے روکنے کو، لیکن ہارون نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ خبردار اگر کسی نے روکا اسے۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ گھر سے باہر نکلا۔ دروازہ ایسے دھماکے سے بند کیا کہ دنین نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کیوں رو رہی ہو؟ یہی بدر لفنگے کے پاس ہی ہوگا، کہیں نہیں جاتا وہ، ہارون نے سمرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ سب سے پہلے ہارون اندر گئے، پھر اس کے پیچھے باقی سب آہستہ آہستہ برآمدے سے ہوتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں گم ہو گئے تھے۔ وہ بیٹھک کے باہر گلی میں کھیلتے ہوئے دروازے کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔
اپنے گرد بڑا سا دوپٹہ اچھی طرح گھما ڈالا تھا اس نے اور اس کے پلو کو پکڑ کر اپنے ناک پر اٹکایا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ان کے گھر سے 5 گھر چھوڑ کے ہی بدر کا گھر تھا۔ دل تھا کہ زرداد کی فکر میں پاگل ہو رہا تھا، کہیں وہ چلا نہ جائے، کہیں میں کیا کروں گی، اور اگر وہ کبھی واپس نہ آیا تو۔ نہیں، دل عجیب سے وسوسے پال رہا تھا۔ گلی میں کسی گھر کے باہر کو چلنے والی بتی جل رہی تھی۔ ہر گھر سے ابھی ہلکی ہلکی بولنے کی یا ٹی وی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پہ اور ہاتھوں پہ پسینہ تھا، گال تپ رہے تھے، پر دل ایسا کمبخت تھا کہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ بدر کے گھر کے پاس پہنچی تو اس کی بیٹھک کا گلی کی طرف سے کھلنے والا دروازہ کھلا تھا۔ جالی کا دروازہ بس لگا ہوا تھا۔ بدر کی اور زرداد دونوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہمت کر کے آگے ہوئی اور دروازہ بجا ڈالا۔ بدر نے اٹھ کے دروازہ کھولا۔ اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی نقاب اتار دیا۔ زرداد اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوا، پھر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دنین کچھ بولتی وہ گھبرایا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس کے جبڑے غصے سے باہر کو ابھر گئے تھے۔ وہ آنکھیں نکال رہا تھا۔ وہ میں زرداد پلیز گھر چلو، میں طیبہ سے بات کرتی ہوں، تم معافی مانگ لو ان سے۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو اور چلے جاؤ فوراً گھر۔ زرداد نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اتنا روکھا انداز تھا، گرخت آواز تھی کہ ایک لمحے کو تو دنین کا دل ہی دہل گیا تھا۔ زری پلیز کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے گھر، خوشی خوشی جانا۔ اسے پتہ تھا کہ زرداد کو منا کر واپس لانے والا اب کوئی گھر میں نہیں تھا۔ اس نے ایسے ہی کراسنگ کے لیے نکل جانا تھا اور اس کے ایسے جانے پر معاملہ اور بگڑ سکتا تھا۔ پلیز تانی دفع ہو جو گھر۔ زرداد نے زور کی آواز پیدا کرتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ بدر سینے پہ ہاتھ بندھے ایک ہاتھ سے اپنی ٹھوڑی کو سہلاتے کبھی دنین کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی زرداد کی طرف۔ چلو نکلو، چلو شاباش۔ اب تو باقاعدہ زرداد دنین کا بازو پکڑے اسے باہر نکال رہا تھا۔ اس نے اسے باہر نکالا اور تیزی سے پلٹا۔ جالی کے دروازے کے پھٹ دھماکے سے بند ہوئے تھے۔ وہ 2 قدم چلی لیکن پھر رک گئی تھی۔ آنکھ سے اس بے دردی پر آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ وہیں کھڑی تھی ابھی جب زرداد کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں۔ وہ زمین میں گڑتی ہی چلی گئی۔ وہ سمجھا تھا کہ وہ اب تک جا چکی ہوگی، لیکن وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی تھی اور جالی کے دروازے کی وجہ سے اندر ہونے والی ساری گفتگو بآسانی سن سکتی تھی۔ ایک تو نے مجھے اس عذاب میں ڈال دیا ہے، اس سے اب کیسے جان چھڑاؤں؟ زرداد جھنجھلا کر بول رہا تھا۔ کیسے اسے بتاؤں کہ نہیں کرتا میں اس سے کوئی محبت، میں نے تو بس تمہاری اکڑ ختم کرنی تھی۔ تیری وجہ سے پھنسا بیٹھا ہوں میں آج اس کلو کے ساتھ۔ ایک نظر نہیں بھاتی مجھے، چپک ہی گئی ہے میرے ساتھ۔ وہ بدر کو بیزاری سے اپنے دکھڑے سنا رہا تھا۔ تو بول دینا اس کو، مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ بدر نے ترکی بترکی جواب دیا۔ کیسے بول دوں؟ اتنا آسان ہے کیا سب؟ زرداد کی ناگواری اور بیزاری عروج پہ تھی۔ تو نے ہی یہ گھٹیا مشورہ دیا تھا نا مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس کلو سے جھوٹی محبت کا ناٹک بھی کروں۔ اتنی نفرت بھری تھی زرداد کے لہجے میں کہ باہر دنین کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جالی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تھا اور دنین زرداد کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ زرداد اور بدر کا ایک دم سے رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ دنین کا ہاتھ ہوا میں اٹھا تھا اور اپنی پوری قوت لگا کے زرداد کے گال پر ایک دھماکے دار تھپڑ کی صورت میں پڑا تھا۔ شرم تو نہ آئی تمہیں؟ رونے سے دنین کی آواز بھاری ہو گئی تھی پر وہ چیخ رہی تھی۔ چہرہ کرب سے، ذلت اور تذلیل کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی تو میں کچھ نہیں لگتی تھی، پر تمہاری تو چچا ذات تھی نا۔ دنین نے انگلی سے بدر کی طرف اشارہ کیا۔ آواز رونے کی وجہ سے بھاری اور پھٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو اس نے حقارت سے دیکھا تھا، جو کچھ دن پہلے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ دنین کی آنکھوں میں ذلت کی وجہ سے خون اتر آیا تھا۔ محبت کا بھوت ساری تذلیل بھری باتیں سن کر بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اتنی گری ہوئی حرکت تم نے کی ہے اس چچا کی بیٹی کے ساتھ جو تمہیں اتنے پیار کرتے ہیں، تم پہ جان چھڑکتے ہیں۔ لعنت ہو تم پہ زرداد ہارون، لعنت ہو تم پہ۔ وہ زور سے چیختی، گلا درد کی شدت سے پھٹی ہوئی آواز باہر نکل رہا تھا۔ ناک اور آنکھوں سے پانی رواں تھا، ماتھے اور گردن سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ زرداد دم سادے کھڑا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ دنین کو یوں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ مجھے گھن آ رہی ہے تمہارے وجود سے، تم کیا مجھ سے اپنی جان چھڑاؤ گے؟ میں تھوکتی ہوں تم پر۔
وہ غصے سے مڑی، دروازے کے پاس گئی اور پھر پلٹی تھی۔ ایک دم سے اب اس کا رخ بدر کی طرف تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اب بدر کے کال کی زینت بنا تھا۔ جالی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا۔ اس کا دل گھبراہٹ سے پھٹ جانے کو تھا۔ من بھاری بھاری قدم اٹھانے کو نہیں اٹھ رہا تھا۔ آنسو ایسے تھے کہ گلی کا تھوڑا سا راستہ میلوں کا راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ ذلت ذلیل کیا کچھ نہیں ساتھ لے کر لوٹ رہی تھی، لینے کو تو صرف اسے گئی تھی، پر تیر کسی تیزی سے وہ بیٹھک کے کھلے دروازے میں داخل ہوئی اور کنڈی چڑھاتے ساتھ ہی دروازے کے ساتھ بیٹھی ہی چلی گئی۔ اچھا ہوا اسے خود ہی پتہ چل گیا، تمہیں بتانا نہیں پڑا۔ بدر کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔